بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ فیصلہ تو وہ آلریڈی ایکسپیکٹڈ ہی تھا کہ وہ کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے اسی کو سسٹین کیا ہے جو کہ پارلیمنٹ نے اپنا ایک بل پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے ویسے بھی قانون بھی اور آئین کے تحت بھی پارلیمنٹ جو قانون بناتی وہی قانون ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی فریق کہے کہ نہیں جی آپ میرے بارے میں یہ قانون نہیں بنا سکتے، وہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت کا یہی ہے کہ پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی، پارلیمنٹ میں عوام، تو عوام جو بھی فیصلہ کرے گی وہ سب کو قابل قبول ہوگا، انلیس کہ وہ آئین کے متصادم نہ ہو، اسلام کے متصادم نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ہمارا آئین پین اسلامی ہے اور اسلامی اس میں ساری لاگو ہیں، اور کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا، اس لیے اس پر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دوسری یہ بات ہے، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا جو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ سادہ الفاظ میں یہ کیا تھا، تو سادہ الفاظ میں یہی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا قانون جو کہ پارلیمنٹ پاس کرے گی، عدلیہ اس قانون پر عمل کرنے کی پابند ہے۔ اور پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا، یا یوں سمجھیے کہ انہوں نے جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ارتھ خدا دا ویر، جو کچھ ثاقب نثار نے عدلیہ میں کیا، یا اس کے بعد کھوسا نے کیا، یا اس کے بعد بندیال نے کیا، اور سب کے سامنے ہے۔ اگر آپ اپنے پارٹی بازی کی اینک اتار کے دیکھیں تو آپ خود دیکھیں کہ اگر وہی چیز آپ کے خلاف ہو رہی ہوتی تو آپ کیا محسوس کرتے۔ ہر چیز کے اوپر سو موٹو، ہر چیز کے اوپر سو موٹو، یہاں تک لوگ مذاق کرنا ہو گئے تھے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو آپ کپڑے بھی اپنی مرضی کے عدالت پہنائے گی، کہ آج کے دن آپ نے وائٹ سوٹ پہننا، آج آپ نے بلو سوٹ پہننا، آج آپ نے بلیک سوٹ پہننا، اگر کوئی نہیں پہنے گا تو توہین عدالت ہوگی۔ تو یہ آرٹیکل 184(3) ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا آرٹیکل 184، اس کی سب سیکشن 3 وہ ہے کیا؟ دراصل مقدمے 2-3 نوعیت کے ہوتے ہیں، اور یہ کچھ نوعیت کے ہوتے ہیں جس کے اندر عدالت خود سو موٹو لے سکتی ہے، خود ایکشن لے سکتی ہے، جس کے اندر وہ سمجھتی ہے کہ وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہو رہی ہے، یا وہ سمجھتی ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے تو یہ ہمیں ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک پبلک انٹرسٹ کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پرسنل انٹرسٹ کا۔ تو ان دونوں میں فرق کون کرے گا؟ پرسنل انٹرسٹ کیا ہے اور پبلک انٹرسٹ کیا ہے؟ کیونکہ سابقہ حکومت نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں آلموسٹ وہ پبلک انٹرسٹ پہ کم اور پرسنل انٹرسٹ پہ کیے ہیں، پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ پہ زیادہ کیے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، آل اوور دا ورلڈ میڈیا کہہ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے، پاکستان کے اندر 2 فریق بنا ہوئے ہیں، ایک فریق نے غلط کو غلط نہیں کہنا، دوسرے ٹھیک کو ٹھیک نہیں کہنا۔ تو جو بھی مخالف جماعت کرے گی، آپ اس جماعت کے خلاف جو بات ہوگی آپ اسی کو ایکسیپٹ کریں گے۔ کہ آپ ریئلٹی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ اپنی پارٹی کا سٹینس ایکسیپٹ کریں گے۔ اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم بھی امید رکھتے تھے پی ٹی آئی سے، میرے جیسے اور بہت سے لوگ، کہ اب پیپلز پارٹی اور نواز شریف ان کی یہ شخصیت پرستی ہے، ہم شخصیت پرستی سے باہر نکلیں گے۔ پی ٹی آئی نے بہت بڑا نعرہ دیا تھا کہ ہم شخصیت پرستی نہیں کریں گے، غلامی نہیں کریں گے، لیکن جب پی ٹی آئی بن گئی، سکسیسفل ہو گئی، حکمران بن گئی، تو اس کے بعد یہ بھی میرا خیال ہے ان دونوں سے لیڈ لے گی شخصیت پرستی میں، اور وہ ابھی تک آپ کے سامنے ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارا جو ہے نا انڈو پاکستان یا ریجن یا بر صغیر، اس کے اندر پیری مریدی چلتی ہے، تو کیا آقا اور آقا کی غلامی چلتی ہے یہاں پر، میرا مطلب۔ تو یہاں بر صغیر میں ہمارا ایک اپنا سٹائل ہے رہنے کا، یا ہماری اپنی سائیکی ہے، تو ہم لوگ شخصیت پرستی یا پیری مریدی جہاں پہ بھی ہوگی وہاں پہ شخصیت پرستی ہوگی، بے شک وہ سیاست ہو، بے شک وہ کچھ اور ہو۔ تو اب میں آؤں گا اپنے دوسرے صحیح مدعا کی طرف، کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فیصلے کے اندر ہوا کیا ہے۔ دراصل فیصلے کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہوئی ہے، سب سے بڑی خوبی، لوگوں کو اس کا ادراک ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے، فل کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے، تو موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کے فیصلے کے ساتھ ہی سب لوگ ایگری کرتے ہیں، جی ہاں جی ہاں جی، جو چیف نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔
لیکن یہ فیصلہ میں نے کم از کم اپنی ہوش میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان میں، کیونکہ اس کے اندر مختلف پوائنٹس کے اوپر پوائنٹ ٹو پوائنٹ فیصلے دیے گئے ہیں، 4-5 پوائنٹس کے اوپر مختلف فیصلے دیے گئے ہیں. تو اس کے اندر ایک وہ تھا جس کے اندر کہا گیا تھا کہ اپیل کا حق کا اطلاق ماضی سے بھی ہونا چاہیے. چیف جسٹس بھی اسی پوائنٹ آف ویو کے دائی تھے کہ ماضی سے بھی ہونا چاہیے، تاکہ سو موٹو کے تحت یا پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کے تحت، جیسے آرٹیکل 184(3) کا آسرا لے کر، سہارا لے کر پہلے چیف جسٹس صاحبان فیصلے دیتے رہے، خود ہی بلایا، خود ہی کیا، خود ہی مدعی، خود ہی وکیل، خود ہی جج. تو وہ چاہتے تھے کہ میں ان فیصلوں کو بھی ریورٹ کر سکوں یا ان فیصلوں پہ بھی لوگوں کو انصاف مل سکے. تو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اگر یہ بات کر دی ہے چیف جسٹس نے دے دیا تو ہی لاگو رہے گا. لیکن چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا ہے، ان کے فیصلے کے ساتھ 8 ججز متفق نہیں ہوئے، صرف 7 ججز تھے چیف جسٹس میں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ایسا فیصلہ جو چیف جسٹس دینا چاہتے تھے، 8 ججز نے اتفاق نہیں کیا اور چیف جسٹس نے اس کو قبول کیا. حالانکہ اس سے پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، کم از کم میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جوڈیشری چیف جسٹس کے کلچ یا چیف جسٹس کی گرپ سے آزاد ہے، کیونکہ چیف مین چیف. آپ دیکھیے جو کسی بھی چیز کا جو چیف ہے نا، مثلا مجھے اپنا اندازہ ہے جرنلزم میں کہ ہمارے ایک چیف رپورٹر ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح ہی رپورٹر تھے، لیکن ان کا کام تھا کہ آرگنائز کر دیتے تھے کہ فلاں شخص فلاں ڈیوٹی پہ جائے گا، فلاں ڈیوٹی فلاں اسائنمنٹ کرے گا، اس کی یہ بیٹ ہوگی، یہ بیٹ کو یہ کور کرے گا، جب یہ کور کرے گا اس کا کور کون ہوگا، اگر بیمار ہو گیا تو کون ہوگا. اس طرح کے جو مینیجریل ایشوز ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو بھی ایشوز ہوتے ہیں، ان کو بات کرتے تھے. اب یہ ہوا کہ یہ ہماری جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کا بھی تقریباً وہی ہے. باقی ہر ادارے کے اندر جو چیف ہوتے ہیں آلموسٹ سیم ہوتے ہیں. ان کے پاس کچھ اس طرح کی کمپنیز ہیں جس میں چیف کا رول انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اسے آپ سپروائزری رول کہہ سکتے ہیں، لیکن چلیں وہ ایشو ایک الگ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چیف جسٹس میں پہلے چیف جسٹس کہتے تھے اگر میں رات کو دن کہوں تو سب کو دن کہنا ہوگا، اگر میں دن کو رات کہوں تو سب کو رات کہنی ہوگی. اب وہ ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. اب چیف صاحب کا کہنا ہے کہ آپ آئیں، قانون لے کے آئیں، آئین لے کے آئیں اور فیصلہ لے جائیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ میرا نام چلے گا یا میری سینیورٹی چلے گی، جس طرح میں کسی کا نام لے کے بات نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے تو پوٹی کیا، ہمیں تو پتہ ہے کہ کون سے وکیل کتنے پانی میں تھے اور کون سے ججز صرف فیس شوئنگ کے اوپر لوگوں کو بیل دیتے تھے، لوگوں کے حق میں فیصلے دے دیا کرتے تھے. اس پہ بھی بہت سے ملاپ کر سکتے ہیں ہم لوگ. پچھلے وہ جلین صاحب آئے ہوئے تھے، ہمارے ہائی کورٹ رپورٹر، انہوں نے بڑی سی باتیں کی، لیکن وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب اپیل جو ہے اس کیس کے حوالے سے، پہلے یہ تھا کہ جو بھی باس نے فیصلہ دے دیا چیف جسٹس پاکستان نے، دے دیا سو دے دیا، بس ختم. اب اس کے بعد کچھ نہیں، نہ کوئی اپیل ہے نہ کچھ اور ہے. لیکن اب یہ جو پارلیمنٹ نے پاس کر کے بل بھیجا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ یہ ناانصافی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر آپ سزا دے دیں اور اس کو اپیل کا بھی حق نہ دیں. اب اپیل کا حق ہوگا. اور دوسری بھی یہ بات ہے کہ پہلے چیف جسٹس خود ہی کیس لیتا تھا، خود ہی لگا لیتا تھا، خود ہی فیصلہ دے دیتے تھے. اب یہ ہوگا کہ چیف جسٹس کوئی بھی اس طرح کا کیس خود نہیں لگا سکیں گے. خود وہ ہوں گے، ان کے ساتھ ان سے جونیئر ہوں گے اور اس سے جونیئر ہوں گے، یعنی کہ ایک پونی جج ہوں گے، ایک سینئر موسٹ جج ہوں گے، چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. یہ 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی کیا یہ 184 سب آرٹیکل 3 کی پیٹیشن بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی، جسے آپ کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ کی پیٹیشن یا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی پیٹیشن، بنتی بھی کہ نہیں بنتی. اگر بنتی ہے تو پھر اس کو کون سا بینچ چھوڑے گا؟ یہ تینوں مشاورت سے کریں گے. اب یہ نہیں ہوگا کہ بندے بھی میرے، ٹیم بھی میری، دونوں طرف میری ٹیمیں کھیلیں گی، اس طرح نہیں ہوگا. اور یہ بہت بڑا پاکستان کی عدلیہ کے اندر چینج ہے. مخالفت کرنا، نہ مخالفت کرنا، دس سم تھنگ ایلس. لیکن اگر ریئلٹی دیکھیں، اگر آپ اپنے اوپر سوچیں کہ آپ کے اوپر ایک چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہی آپ کے اوپر ایک سو موٹو لے لیتے ہیں اور آپ کی سنوائی کو نہیں، اس کے بعد جو مرضی فیصلہ دے دیں، وہ کہہ دیں کہ آپ مجھے گالیاں دیتے رہے، مجھے پتہ ہے مجھے گالیاں دیتے رہے، اور آپ کے خلاف فیصلہ دے دیں، اس کی اپیل کا بھی حق آپ کو نہ ہو. تو پہلے یہی کچھ ہوتا رہا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، پہلے یہی کچھ ہوتا رہا ہے. اور بہت سے لوگ جو پہلے نہیں مانتے تھے، اب جب سے کورٹ کی پروسیڈنگز آن ایئر آنی شروع ہوئی ہیں،
انہوں نے خود دیکھ لیا کہ ان کے وکلا کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ان کے پاس علم کتنا ہے، نالج کتنا، ان کی پریپریشن کتنی ہے. جب وہ ججز سوال دیتے ہیں، کیونکہ وکیلوں کی معذرت کے ساتھ یہی عادت ہوتی ہے کہ ساری رات پارٹی میں بیٹھے رہے، صبح جا کے تاریخ لے لی. اب چیف صاحب نے کہا ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ آرٹیکل 184(3) کے پبلک انٹرسٹ کے، ہیومن رائٹس کے جو کیسز ہیں، یہ امپورٹنٹ نیچر کے یہ کیسز ہیں. ود ان 14 ڈیز اس پہ کمیٹی بیٹھ کے بینچ بنا دے گی. نہیں تو پہلے تو لوگ پٹیشن ڈالتے تھے، 5.7 سال اس پٹیشن لگتی ہی نہیں تھی، بینچ ہی نہیں لگتا تھا. لیکن اب اس آرٹیکل کے تحت چیف صاحب کا یہ حکم ہے یا یہ عدلیہ کا حکم ہے، اس فیصلے کے تحت کہ اب 14 دن کے اندر اندر وہ پٹیشن لگے گی. اب اس سے اگلی بات جو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے جس میں لوگوں کا کہ نواز شریف کو کیا فائدہ ملے گا. نواز شریف کو اس پٹیشن کے حوالے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. ان کی جو بھی کوئی بھی پٹیشن ہے اس حوالے سے جس میں اندر وہ نہل ہو چکی ہیں، وہ پٹیشن نہیں سنی جا سکتی. یہ اپنی حد تک بالکل ٹھیک ہے، وہ نہیں سن سکتے کیونکہ اس کے تحت اگر نااہل ہے تو نااہل ہے. اگر وہ پنڈورا باکس کھل جاتا نا کہ پچھلے جو یہ گئے ہیں فیصلے اس کی اپیل، تو اس اپیل میں ان کو حق مل سکتا تھا نواز شریف کو. اب اس کے اندر ان کو کوئی حق نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی پارلیمنٹ نے ایک اور بھی فیصلہ دیا ہے. وہ فیصلہ یہ ہے، کیونکہ پہلے تو یہ تھا نا کہ تاحیات نااہل، وہ تاحیات نااہلی والا جو ہے نا جی وہ آلریڈی ختم ہو چکا ہے. اب میکسیمم نااہلی جو ہے 5 سال کی ہے. بے شک شوکت ترین کہہ رہا ہوں، جہانگیر ترین، تو جہانگیر ترین کی ہے بے شک وہ نااہلی، بے شک وہ ان کی ہے، نواز شریف کی ہے، بے شک وہ نااہلی جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بھی ہونے والی ہے، تو وہ بھی میکسیمم 5 سال تک ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال کی سزا کسی کو پارلیمنٹ سے آؤٹ رکھنے کے لیے بہت بڑی سزا آتی ہے. ہاں، اگر یہ سب لوگ متفق ہو کر تاحیات کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، کیونکہ تاحیات نااہلی اگر ہوتی رہی تو آپ کے تمام سیاستدان آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ کسی کو بھی کیس بنا کر اس کو نااہل کروانا، منور کرنا، میرے خیال میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے کہ کسی کے خلاف بھی کیس کو منور کرنا وہاں پر کتنا آسان ہے. لیکن کم از کم جب یہ اوپن ہو رہی ہیں، اس کی پروسیڈنگز آن ایئر ہو رہی ہیں امپورٹنٹ کیسز کی، تو میرے خیال میں اس میں اگر کوئی جج بھی ڈنڈی مارے گا، کوئی وکیل بھی ڈنڈی مارے گا، یا کوئی پٹیشنر بھی ڈنڈی مارے گا، وہ صرف اب ہم نہیں دیکھیں گے، کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے وکلا نہیں دیکھیں گے، وہاں پر بیٹھے ہوئے صرف رپورٹرز رپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ ساری عوام، پوری پبلک، پوری دنیا کی پبلک وہ کیس دیکھ رہی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. جو کل کا فیصلہ ہے بڑا اچھا ایکسیپٹیبل فیصلہ ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ بلا جواز تنقید کر سکیں. ویسے تنقید کرنی ہو تو پنجابی کی مثال ہے کہ آٹا گوندی ہلنی کیوں ہے، کسی بات پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ جو کل کا ڈیسیجن آیا ہے سپریم کورٹ کا، یہی ایکسپیکٹڈ تھا. کیونکہ اس کیس کے اندر اگر کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، جو 6 یا 7 انہوں نے دھڑے بندی کی مخالفت کی ہے، انہوں نے کسی آرگومنٹ پر نہیں کی. ان کے پاس اگر جو ریزننگ آئے گی ان کی آپ ریزننگ خود پڑھ لیجئے گا. اگر ریزننگ اس کی سٹرانگ ہوئی تو پھر آپ بتائیے گا، آپ ضرور مجھے بھی میل کیجئے گا، مجھے بھی رسپانڈ کیجئے گا، فیڈ بیک دیجئے گا. مجھے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے. انشاءاللہ اس کے فالو اپ کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا. اور میرا ولاگ جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، تاکہ میں آئندہ پروگرام آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ جائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.